گھر میں نمک کے ڈبے میں بس ایک چیز رکھ لینا اور پھر دیکھنا کس طرح قسمت کروٹ لیتی ہے۔ اتنی دولت، اتنا رزق کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور دنیا بس دیکھتی رہ جائے گی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے غور کیا ہے اپنے ہی کچن میں رکھے اس معمولی سے ڈبے پر، وہی ڈبہ جس میں سفید چھوٹے چھوٹے دانے خاموشی سے چمکتے رہتے ہیں، بظاہر یہ صرف نمک ہے، ایک عام سی چیز جو ہر گھر میں ملتی ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہی سادہ سا نمک آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنا سکتا ہے، آپ کے بند نصیب کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اکثر ہم اپنی بڑی بڑی پریشانیوں کا حل دور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہمارے اپنے ہی گھر میں وہ چیزیں موجود ہیں جن میں اللہ نے شفا، برکت اور رحمت چھپا رکھی ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا موڑ آتا ہے جہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات پسینہ بہاتا ہے، لیکن ہاتھ خالی رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے رزق کے دروازے پہ تالا لگا دیا ہو۔ پیسہ آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، بیماری جاتی نہیں، اور سکون جیسے کہیں کھو گیا ہو۔ اگر آپ بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کی دیواریں گھٹن دیتی ہیں اور تنگی نے جینا مشکل کر دیا ہے، تو ذرا ٹھہریے، ایک گہری سانس لیجئے، کیونکہ آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ وہ راج ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچے ہیں اور جن پر عمل کر کے لوگوں نے اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو پھر سے بستے دیکھا ہے۔ روحانیت کے ماہر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ نمک صرف کھانے کا سواد نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ اپنے اندر اثرات کو کھینچنے کی حیران کر دینے والی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ قدرتی عنصر ہے جو ماحول کی نیگیٹو انرجی، بھاری پن اور نظر نہ آنے والی رکاوٹوں کو اپنے اندر ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے۔ پرانے زمانے میں بزرگ نمک کی بہت عزت کرتے تھے، اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نمک کا تعلق سیدھے انسان کے رزق اور اس کے گھر کے سکون سے ہوتا ہے۔ آج ہم ان باتوں کو وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہم نہیں بلکہ قدرت کا ایک گہرا نظام ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے اور دل کو کھلا رکھیے، کیونکہ جو نشانیاں میں بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں بھی موجود ہوں، لیکن آپ ان سے انجان ہوں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، آپ کے گھر کا نمک کا ڈبہ کبھی بھی، جی ہاں، کبھی بھی پوری طرح خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ ایک بڑی وارننگ ہے۔ ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے تھے کہ نمک ختم ہونے سے پہلے نیا نمک لے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ روحانی طور پر نمک کا خالی ڈبہ گھر میں تنگی، کمی اور بے برکتی کی نشانی ہوتا ہے۔ جب نمک ختم ہو جاتا ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس گھر سے برکت اٹھ رہی ہے اور تنگی دستک دے رہی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ گھر میں بے وجہ چڑچڑاپن بڑھ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے ہیں، یا بچوں کا رویہ اچانک بدل گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے نمک کی طرف ضرور دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی قدر نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے، نمک کو ہمیشہ ڈھک کر رکھنا چاہیے، کیونکہ کھلا نمک صرف نمی ہی نہیں بلکہ آس پاس کی نیگیٹو انرجی کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اور پھر جب وہی نمک ہمارے کھانے میں جاتا ہے تو وہ اثر ہمارے جسم اور روح کا حصہ بن جاتا ہے، جس سے پیدا ہوتا ہے بوجھل پن، اداسی اور بے چینی۔ لیکن گھبرائیے مت، کیونکہ جہاں مشکل ہے وہیں آسانیاں بھی ہیں۔
اور اب میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو بے حد آسان ہے لیکن اثر میں بے حد طاقتور۔ آپ روز اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو، پوچھا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گھر میں صرف دھول ہی نہیں ہوتی بلکہ نظر بد، حسد اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو دکھتا نہیں لیکن آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے، جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ جی ہاں، صرف ایک چٹکی۔ اگر دانے دار نمک ہو تو اور بہتر، اور پھر جب یہ پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا تو یہ صرف گندگی نہیں بلکہ ہر وہ نظر نہ آنے والی رکاوٹ، ہر وہ بھاری پن، ہر وہ گھٹن بھی دھو دے گا جو آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ چکی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دل گھبراتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ عمل آپ کے لیے ہی ہے۔ یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات کے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، چاہے پیر ہو، منگل ہو یا بدھ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بداخواہ لوگوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ نمک کے پانی کا یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔ جس طرح ہم نہا کر اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے کبھی کبھار کا کام نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازم پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے بیچ میں ہی ختم ہو جاتا تھا، اب وہی رزق مہینے کے آخر تک باقی بھی رہے گا، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ چھوٹی چھوٹی کنجیاں ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتی ہیں، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تو نمک کا وہ استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا اور آپ کے دن کو روشن کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بات پر تو تڑاکا ہوتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراریں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا، اور اسے ایک راج سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات جو جمعہ کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائے اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے، پلاسٹک یا اسٹیل کا برتن اس عمل کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ شیشہ اثرات کو منعکس کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھر لیں۔ اگر آپ کے پاس اب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو تاثیر ہی الگ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ
ये जमजम नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप आम साफ पानी ले लें जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस पानी भरे गिलास में 1 चम्मच नमक डालें और इसे हिलाना नहीं है, बस नमक को पानी में गिरने दें, वो खुद ही नीचे तह में बैठ जाएगा या घुल जाएगा। इसे कुदरती हालत में रहने दें। अब अगला मरहला बहुत अहम है। आपने इस गिलास के मुंह को खुला नहीं छोड़ना, बल्कि इसे किसी साफ सुथरे सफेद या सुर्ख रंग के कपड़े से ढक देना है या बांध देना है। सफेद रंग अमन और पाकीज़गी की अलामत है और सुर्ख रंग एनर्जी और ताकत की। इन दोनों में से जो भी कपड़ा आसानी से मिल जाए उसे इस्तेमाल करें और गिलास के मुंह पर अच्छी तरह रबर बैंड या धागे से बांध दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गिलास का करना क्या है। ये गिलास अब एक आम पानी का गिलास नहीं रहा, बल्कि ये अब एक ऐसा आला बन चुका है जो आपके घर की मनफी लहरों को कैद करेगा। देखिए, इंसान जब सो जाता है तो उसका शूर सो जाता है, मगर उसकी रूह और उसका लाशूर जाग रहा होता है। और इसी वक्त माहौल के असरात इंसान पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होते हैं। ये नमक वाला पानी अपने इर्द गिर्द मौजूद उन तमाम लहरों को जो आपकी नींद में खलल डालती हैं, जो आपको डरावने ख्वाब दिखाती हैं, या जो सुबह उठते ही आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा करती हैं, उन सबको अपने अंदर जज्ब कर लेता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, इस तैयार शुदा गिलास को रखना कहाँ है? क्या इसे सिरहाने रखना है? क्या इसे किचन में रखना है? या घर के दरवाजे पर? इसका दुरुस्त मकाम कौन सा है जहां ये अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सके? और फिर सुबह उठकर इस पानी का क्या करना है? क्या इसे बहा देना है या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है? ये वो बारीकियां हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो अमल का असर उल्टा भी हो सकता है या खत्म हो सकता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, अमल शुरू तो कर देते हैं मगर इसकी तकमील सही तरीके से नहीं करते और फिर कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई ऐसी कोताही हो, इसलिए अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस गिलास को रखने की असल जगह कौन सी है और कितने दिन बाद इसे बदलना है, ताकि आपके घर से बंदिशों का मुकम्मल खात्मा हो सके और साथ ही नमक के वो मजीद 2 हैरतअंगेज इस्तेमाल जो आपकी जाती जिंदगी की काया पलट देंगे। बस दिल को थामे रखिए, क्योंकि बात अब बहुत गहरी होने वाली है। तो बात हो रही थी उस शीशे के गिलास की जिसमें हमने नमक मिला कर रखा था और जिसके ऊपर हमने सफेद या सुर्ख रंग का कपड़ा बांधा था। ये सिर्फ पानी और नमक का मिलाप नहीं, बल्कि ये आपके घर में मौजूद उन नादिदा बेड़ियों को काटने का सामान है जिन्होंने आपकी खुशियों को जकड़ रखा है। अब सवाल ये है कि इस गिलास को रखना कहाँ है? याद रखिए, इस गिलास को आपने अपने सोने वाले कमरे, बेडरूम के किसी ऐसे कोने में रखना है जहां इस पर बार बार नजर ना पड़े और ना ही ये चलते फिरते किसी के पांव में आए। बेहतर है कि इसे किसी अलमारी के ऊपर या कमरे के उस कोने में रखें जो निस्बतन अंधेरे में रहता हो या जहां हवा का गुजर कम हो। इसकी वजह यह है कि कोने और छुपी हुई जगहें अक्सर मनफी तवानाई का मस्कन बन जाती हैं और जब आप वहां ये नमक वाला पानी रखेंगे तो ये वहां छुपी हुई तमाम कसाफत, तमाम भारीपन अपने अंदर समेट लेगा। आप इसे जमीन पर भी रख सकते हैं, लेकिन एहतियात करें कि बच्चों की पहुंच से दूर हो और इसे कोई छेड़े नहीं। ये अमल सिर्फ एक रात के लिए नहीं है, बल्कि ये गिलास पूरे 15 दिन तक वहीं रहेगा। जी हाँ, पूरे 15 दिन। उसके बाद आपने इस गिलास को उठाना है, कपड़ा हटाना है और इस पानी को घर के अंदर सिंक या वॉश बेसिन में नहीं गिराना, बल्कि घर से बाहर किसी नाली में या अगर मुमकिन हो तो किसी मिट्टी वाली जगह पर बहा देना है जहां लोगों का गुजर ना हो। जब आप ये पानी बहाएं तो दिल में ये नियत करें कि आप अपने घर की तमाम परेशानियों,
بیماریوں، لڑائی جھگڑوں اور بے برکتی کو اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل رہا تھا، جہاں ہر کام آخری وقت پر آ کر بگڑ جاتا تھا، جہاں رشتہ داروں کی سازشوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، وہیں اس عمل کی برکت سے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی، بندشیں ٹوٹنے لگیں، رکے ہوئے کام چل پڑے، اور گھر کا ماحول جو پہلے جنگ کا میدان بنا رہتا تھا وہاں سکون اور محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ خوبصورتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی شفا رکھ دیتا ہے، شرط صرف یقین اور تسلسل ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے۔ نظر بد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی اور تھکاوٹ ہر وقت طاری رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور عجیب قسم کا انجانا خوف دل پر چھایا رہتا ہے۔ یہ علامتیں اکثر نظر بد یا کسی روحانی دباؤ کی ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر واہ واہ تو کرتے ہیں مگر ماشاء اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر تیر کی طرح لگتی ہے اور ہنستے کھیلتے انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے یا آپ کے اندر بلا وجہ کا خوف اور بے چینی گھر کر گئی ہے تو اس کا توڑ بھی اسی نمک میں موجود ہے، مگر استعمال کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا، وہی کالا نمک جو ہم چاٹ مسالے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور جس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن جو روحانی اعتبار سے بھاری اثرات کو کاٹنے کے دن مانے جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا دہی لیں اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملا لیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ یہ دہی اور کالے نمک کا میزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی روح کے لیے بھی ایک بہترین ٹونک ہے۔ روحانی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے، اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں اور انسان کے جسم میں جاتے ہیں تو یہ اندر سے اس خوف، اس بے چینی اور اس گھبراہٹ کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ چند بار کے استعمال سے ہی آپ کا دل مضبوط ہونے لگے گا، وہم کم ہو جائیں گے، اور وہ جو ایک اندیکھے بوجھ تلے آپ دبے ہوئے تھے وہ بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کے اعصاب کو بھی سکون دے گا اور آپ کے اندر ایک نئی توانائی اور تازگی پیدا کرے گا۔ یاد رکھیں، جن مشکلات کا بوجھ انسان خاموشی سے اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے، جنہیں وہ کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اسباب کے ذریعے ان بوجھوں کو اتار دیتا ہے۔ اور اب میں آپ کو نمک کا وہ آخری اور انتہائی طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں جسے روحانی غسل یا سالٹ باتھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے تیر بہدف ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی سو گئی ہے، ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، ذہنی دباؤ اتنا ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی اور زندگی میں جیسے ہر چیز رک سی گئی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی
اور مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو 21 دن کا یہ کورس کر لیں۔ عمل نہایت آسان ہے، آپ نے 21 دن تک لگاتار، جی ہاں، بلا ناگا، سوائے جمعرات کے، کیونکہ جمعرات کو یہ عمل منع کیا جاتا ہے۔ نہانے کے پانی میں 1 چمچ نمک ملانا ہے۔ اگر آپ شاور لیتے ہیں تو پہلے 1 بالٹی میں پانی اور نمک مکس کر لیں، اور آخر میں یہ پانی اپنے جسم پر بہا لیں، اور اگر بالٹی سے نہاتے ہیں تو شروع میں ہی نمک ملا لیں۔ نمک ملے پانی سے جب آپ غسل کرتے ہیں تو یہ پانی آپ کے جسم کے مساموں یعنی پورز کے ذریعے آپ کے حال اورا کو صاف کرتا ہے۔ ہمارا جسم صرف گوشت پوشت کا نہیں بنا ہوتا، بلکہ ہمارے ارد گرد ایک توانائی کا حالہ ہوتا ہے۔ جب ہم پر پریشانیاں، نظر، ایبد یا حسد کے وار ہوتے ہیں تو یہ حالہ میلا اور کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مایوس اور بیمار رہنے لگتے ہیں۔ نمک والا پانی اس حالے کی صفائی کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے صابن جسم کی میل اتارتا ہے۔ اور جب آپ یہ 21 دن کا عمل پورا کریں گے تو یقین مانیے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ایک نئے انسان بن گئے ہیں۔ 2 صدقے ہیں بس جو آپ کی دعا قبول کروا سکتے ہیں، جو آپ کے گھر میں رزق کی برکت لا سکتے ہیں، اور آج میں آپ کو وہی 2 صدقے بتانے آیا ہوں۔ لیکن پہلے ایک سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی، رزق آتا ہے اور ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ یعنی آپ دیتے ہیں 1، اللہ لوٹاتا ہے 700 گنا۔ یعنی صدقہ رزق کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ہم نے صدقہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تب دیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تب دیں گے، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا، اور اسی لیے برکت بھی نہیں آتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ واپس کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بھائیو، آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، جو اتنے آسان ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، امیر ہو یا غریب، جن کے لیے جیب میں پیسے ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن جن کا اثر اللہ کی قسم اتنا زبردست ہے کہ جس نے بھی ان 2 صدقوں کو عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا، اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ وہ 2 صدقے کون سے ہیں آگے بتاتا ہوں۔ بھائیو، آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ ان کے پاس آج جتنے وسائل نہیں تھے، نہ اتنی تنخواہیں تھیں، نہ اتنے کاروبار تھے، نہ اتنی سہولتیں تھیں، لیکن ان کے گھروں میں برکت تھی، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ مہمان آتے تھے تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، مشکل آتی تھی تو اللہ راستہ نکال دیتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ کرتے تھے، ہر روز ہر حال میں تھوڑا یا زیادہ لیکن صدقہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، کوئی پیاسا آتا تھا تو پانی ضرور ملتا تھا۔ یہی ان کا معمول تھا، اور یہی ان کی برکت کا راج تھا۔ اور آج ہم نے وہ عادت چھوڑ دی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائیں پھر دوسروں کو دیں گے، پہلے قرضہ اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں دیں گے۔ لیکن یہ دن کبھی نہیں آتا، اور برکت بھی نہیں آتی، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے دو پھر اللہ دے گا، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا، پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارا پیٹ بھرے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو دے میں دوں گا، تو نکال میں بھروں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا،
اللہ کی قسم اس سے بڑا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیا تو خالی ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ صدقہ مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق نہیں روکتا، کھولتا ہے۔ صدقہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرواتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ دو صدقے بتاؤں گا جو سب سے آسان ہیں، سب سے زیادہ ثواب والے ہیں، اور جو آپ کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں۔ وہ دو صدقے جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا، اور جن کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بھائیو، صدقہ کوئی خیرات نہیں ہے، صدقہ آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا سرمایہ ہے جو اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ بھائیو، اب وہ دو صدقے سنیں جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ پہلا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنت والوں کی پہچان یہی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو اور ضرورت مند کو۔ یعنی اللہ نے جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟ جب آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں، اللہ آپ کا پیٹ بھرتا ہے۔ جب آپ کسی کے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں، اللہ آپ کے گھر میں رزق بھیجتا ہے۔ جب آپ کسی مزدور کو روٹی دیتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو بھوکا ہے۔ محلے میں کوئی غریب ہے، مسجد کے باہر کوئی فقیر ہے، کوئی مزدور ہے جس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا۔ بس اس ایک انسان کو کھانا کھلا دیں، ایک وقت کا کھانا، روٹی ہو یا سالن سادہ ہو یا پکا ہوا، اور اللہ کی قسم اس دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ دوسرا صدقہ پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ سنیں اور دل تھام کر سنیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جس نے بہت گناہ کیے تھے، لیکن ایک دن اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، زمین چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت ملی۔ تو بھائیو، کسی انسان کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی پیاسے مزدور کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی بچے کی پیاس بجھانے پر اللہ کیا دے گا؟ اور سوچیں، اگر آپ نے کسی مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیا یا کسی غریب بستی میں پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک وہ پانی پیا جائے گا، جتنے لوگ پیئیں گے اتنی بار آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ آپ سوئے ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ آپ کام پر ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ اور یہ نیکیاں آپ کے رزق میں برکت بن کر آتی ہیں، آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہیں، آپ کے گھر کی تنگی کو کشادگی میں بدلتی ہے۔ بھائیو، یہ دو صدقے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ نہ بڑا مال چاہیے، نہ بینک اکاؤنٹ بھرا ہونا چاہیے، بس ایک سچی نیت چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اور جب نیت سچی ہو، اللہ کی قسم، اللہ اس چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو صدقے کیسے کریں، کب کریں اور کیا ترتیب رکھیں۔ سب سے پہلی بات، یہ صدقہ کسی خاص دن کے ساتھ باندھا ہوا نہیں ہے، کسی خاص وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی خاص مقدار کی شرط نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، فوری کر دیں، کیونکہ صدقے کا بہترین وقت وہی ہے جب دل میں آئے اور اللہ کا بندہ سامنے ہو۔ لیکن ایک وقت سب سے افضل ہے، صبح کا وقت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا کہتا ہے یا اللہ روکنے والے کا مال تباہ کر دے۔ یعنی صبح کا صدقہ پورے دن کی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ صبح کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے اور پھر دیکھیں اللہ اس دن آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب طریقہ سنیں، بھوکے کو کھانا کھلانے کا طریقہ، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی یا کھانے کا ڈبہ ساتھ رکھ لے، راستے میں کوئی فقیر ملے، کوئی مزدور ملے، کوئی بچہ ملے جو بھوکا لگے اسے دے دے، بس اتنا کافی ہے۔ یا پھر اپنے محلے میں کوئی غریب گھرانہ تلاش کرے اور ہفتے میں ایک بار انہیں کھانا بھیجے، یا مسجد کے باہر بیٹھے فقیروں کو ہر جمعے کو کھانا کھلائے۔ شکل کوئی بھی ہو، مقصد ایک ہے، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، اور نیت یہ رکھے یا اللہ میں یہ تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو میرے رزق میں برکت ڈال دے، میری دعائیں قبول فرما اور میرے گھر کو آباد رکھ۔ پیاسے کو پانی پلانے کا طریقہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر کے باہر یا دکان کے سامنے ایک مٹکا یا گھڑا رکھ دیں اور ہر روز اسے پانی سے بھر دیں۔ راہ چلتے لوگ پئیں گے، مزدور پئیں گے، بچے پئیں گے، اور ہر گھونٹ پر آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ یا پھر مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیں، ایک بار لگانا ہے اور جب تک وہ کولر چلے گا جتنے لوگ پانی پئیں گے سب کی نیکی آپ کو ملتی رہے گی۔ آپ سوئے ہوں گے نیکی آ رہی ہوگی، آپ کام پر ہوں گے نیکی آ رہی ہوگی۔ اور ایک بات اور، یہ صدقہ کتنا بھی چھوٹا ہو چھپا کر کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یعنی جتنا چھپا کر دیں گے اتنا زیادہ اثر ہوگا، اتنی زیادہ برکت آئے گی اور اتنی زیادہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ کی قسم، جس دن آپ نے یہ دو صدقے کیے اس دن آسمان پر آپ کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے، فرشتے آپ کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور یہ عادت بنا لیں، کم از کم 21 دن مسلسل کریں، ہر روز کوئی نہ کوئی بھوکا تلاش کرے، کوئی نہ کوئی پیاسا تلاش کرے اور اسے دیں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو تو اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ بھائیو، صدقہ دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ سے بہتر قرض واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو دو صدقے بتائے، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ دونوں اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے بھی انہیں اپنی زندگی میں عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا، اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ اور آج سے آپ نے بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کہ آج کے بعد جب بھی کوئی بھوکا نظر آئے اسے خالی نہیں جانے دیں گے، جب بھی کوئی پیاسا نظر آئے اس کی پیاس بجھائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہی فیصلہ آپ کی زندگی